مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير. عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارے پاس اس کا 35واں لیسن سبق ہے، ایپیسوڈ نمبر 35، اور زیر مطالعہ حدیث 3810 سے 3822 انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ براہ راست آتے ہیں کتاب کی جانب اور احادیث کی نصوص کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کتاب الجہاد کے ضمن میں کون سی پہلی حدیث ہے کہ جس سے ہم آج کے اس مطالعہ کا آغاز کریں۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حدیث۔ ہاں جی دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے، اور کتاب الجہاد، جہاد کے فضائل اور اجر اور ثواب، اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں۔ قال انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، حتیٰ سبقوا المشرکین، یہاں تک کہ وہ پہلے پہنچ گئے مشرکوں سے، الی بدر، بدر مقام پر۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہے۔ وجاء المشرکون، اور مشرکین بھی آ گئے مکہ کی طرف سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی جنت، کہ کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بڑھو، الی جنت، اس جنت کی جانب، ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین، آسمان، 7 آسمان اور زمین مل کر جس کی چوڑائی بنتی ہے۔ قال عمیر بن الحمام، یا عمیر بن الحمام، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تھے، انہوں نے یہ سنا اور کہا، بخن بخن، او بخ بخ، کیا خوب کیا خوب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یحملک علی قولک، کس نے تجھے انگیخت دلائی یہ بات کہنے پر؟ ہاں جی، بخ بخ، کہ کیا ہی خوب ہے بات، کیا ہی خوب ہے منظر۔ قالا، تو کہنے لگے، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، لا واللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا، لا نہیں، الا رجاء، نہیں میں آیا مگر، الا رجاء، مگر اس امید سے کہ ان اکون من اہلہا، کہ میں ہو جاؤں اہل جنت میں سے، جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ جس کی 7 زمینیں اور آسمان مل جائیں، 7 آسمان، تو اس کی چوڑائی بنتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہی خوب یہ جنت ہے کہ میں نہیں آیا یہاں، اللہ کی قسم، مگر اس اپنا تڑپ میں، اس شوق میں، شوق شہادت میں، کہ میں اس امید میں، الا رجاء ان اکون من اہلہا، قال، آپ نے فوراً فرمایا، فإنک من اہلہا، کہ بے شک تو اہل جنت میں سے ہے، وہی جنت جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ قال جی، اللہ اکبر۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ فخرج تمرات من قرنہ، تو اس پر انہوں نے کچھ کھجوریں نکالیں اپنے ترکش سے، من قرنہ، جس میں تیر رکھے ہوئے تھے نا لڑائی کے لیے، اس میں سے کچھ ترکش میں سے تیر نکالے، اپنا کچھ کھجوریں تھیں رکھی ہوئی، کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے۔ فاخرج تمرات من قرنہ، تو اپنے ترکش سے انہوں نے کچھ کھجوریں نکالیں، فجعل یاکل منہن، تو لگے ان میں سے کچھ کو کھانے لگے۔ ثم قال، پھر فرمایا، لین انا ہوئی، تو ہاں، تو اگر میں زندہ رہا، حتی آکل تمرات، یہاں تک کہ میں یہ کھاتا رہوں اپنی یہ کھجوریں، انہا لحیات طویلۃ، تو بے شک یہ تو پھر زندگی لمبی ہو جائے گی،
اللہ اکبر، یعنی شوق شہادت میں اتنا بھی صبر نہیں کیا انہوں نے کہ اگر میں کھجوریں کھانے تک انتظار کرتا رہوں گا تو یہ تو خاصا لمبا وقت لگ جائے گا یہاں، اور لمبی عمر ہو جائے گی۔ انہا لحیات طویلۃ قال فرما، راوی بیان کرتے ہیں کہ فرما تو انہوں نے وہ جو کھجوریں بھی کھا رہے تھے وہ بھی پھینکی ایک طرف، بما کان معہ من التمر، فرما بما کان معہ من التمر، تو انہوں نے پھینکی وہ کھجوریں جو ان کے ساتھ تھیں۔ ثم قاتلہم، پھر انہوں نے قتال کیا کافروں سے، قاتلہم لڑے، حتیٰ قتل، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا۔ شوق شہادت ہے یہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، تو حدیث میں لفظ بخ بخ جو ہے اس کا انڈر لائن کیجیے، مطلب کہ بہت ہی خوب، بہت ہی خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا تذکرہ سن کر شوق شہادت میں آگے آ گئے اور کہنے لگے کیا ہی خوب نظارہ ہے، کیا ہی خوب جنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار کے لشکر میں شہادت کی آرزو لے کر گھس جانا بھی بلا کراہت، بغیر کسی اختلاف کے، یہ درست ہے۔ اگر سامنے کفار کا لشکر ہو اور اس میں شوق شہادت سے آدمی جو ہے اس گمسان کے رن میں کود پڑے تو شوق شہادت میں تو یہ جائز ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پتہ چل بھی رہا ہو کہ میں شاید یہاں سے بچ نہیں پاؤں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کر لڑے اور آخر دم تک لڑے اور اپنے آپ کو بچا کر بھی لڑے، اور یہی ذہن میں ہو کہ میں مار کے نکلوں گا، پھر ماروں گا، پھر نکلوں گا، پھر ماروں گا اور زندہ بھی رہوں۔ لیکن اگر اللہ اس کو قبول کر لے اسی مارکے میں تو وہ اس کے لیے اس شوق شہادت جو کہ نیت کی ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ اس کو شہادت عطا کر دیتے ہیں۔ 3811 حدیث، ہاں جی، یہ حدیث پڑھتے ہیں آگے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تعدون الشہید فیکم، کہ تم اپنے میں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے رضی اللہ عنہم، قالوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، یعنی ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں تو وہ شہید ہے۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، قال، آپ نے فرمایا، ان شہداء امتی اذن لقلیل، بے شک میری امت کے شہداء اس طرح تو بہت ہی تھوڑے ہوں گے۔ اگر آپ کے نزدیک ایسا ہی شہید ہے تو پھر میری امت کے بہت ہی کم شہید ہوں گے۔ ان شہداء امتی اذن لقلیل، تو آپ نے فرمایا نہیں، اور بھی شہید ہیں۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ایک تو یہی اصل شہید ہے جو کہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، اور جو فوت ہو جائے طاعون کی بیماری میں، ومن مات فی الطاعون فہو شہید، تو وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو پیٹ کی کسی بیماری میں مبتلا رہ کر فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے 3811، ان کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سب کو شہیدوں کا ہی ثواب ملے گا جو حدیث میں مذکور ہیں، یعنی وہ اگرچہ ان کے احکامات اصل شہید والے نہیں، یعنی انہیں غسل تو دیا ہی جائے گا جب فوت ہو جائیں گے، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور کفن بھی دیا جائے گا، جبکہ اصل شہید وہی ہے جو اس جہاد میں مار کا حق و باطل میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، مارا جائے، واللہ عالم۔ تو بات کلیئر ہے، اس اعتبار سے یہ شہید کا انہیں اللہ درجہ دے دے گا۔ باقی یہ ہے کہ اصل شہید وہی ہیں، ان پر وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے فوت ہو جانے پر،
ان کا عام نارمل جو لوگ فوت ہوتے ہیں شہادت سے ہٹ کر، انہی کی طرح ان کو غسل دیا جائے گا، اور اسی طرح کفنایا بھی جائے گا، اور انہیں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، آگے آپ آتے ہیں حدیث۔ وعن عبداللہ بن وعن عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے یہ روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من غازیۃ او سریۃ، کہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت غازیہ، غزوہ کرنے والی، لڑنے والی جماعت، لشکر، اور سریہ یا کوئی مہم یعنی جہادی لشکر، یہ بھی وہی معنی ہے جماعت، غازیہ اور سریہ، تو کوئی بھی تاغزو جو کہ لڑتی ہو، جہاد کرتی ہو، فتح کا نامہ و تسلمہ، تو وہ غنیمتیں پالے، لڑائی کے بدلے میں غنیمتیں پالے، غنیمتیں حاصل کر لے کافروں سے، و تسلمہ، اور وہ صحیح سالم واپس بھی لوٹ آئے غنیمتوں کے مال سے، تو اللہ کانو، مگر قد تعجلوا ثلثی اجورہم، تو مگر یہ کہ وہ قد تعجلوا، انہوں نے جلدی کی، ثلثی اجورہم، اپنے 2/3 اجر حاصل کرنے میں، جو غزوہ یا سریہ میں لوگ شامل ہوں اور غزوہ یا لڑائی کریں دشمنوں سے، غنیمتوں کا مال لے لیں اور صحیح سالم واپس آ جائیں، تو ما کے بعد آگے اللہ آ رہا ہے، یعنی حرف استثناء، مگر یہ کہ کانوں کا تعجلو، کہ تحقیق انہوں نے جلدی کی، ثلثی اجورہم، اپنے جو سارے اجر و ثواب ہیں ان میں سے 2/3 یعنی 2/3 انہوں نے حاصل کر لیا، وما من غازیۃ او سریۃ، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی بھی غازیہ یعنی غزوہ لڑنے والی جماعت، اور سریۃ یا لشکر، جہادی لشکر، تخفقو، جو زخمی ہو جائے، و تصاب، اور پھر زخمی ہونے کے بعد وہ شہادت بھی اس کو مل جائے، تصاب یعنی موت اس کو پہنچ جائے، زخمی ہو جائے یا شہادت پا جائے بعد میں، اللہ تم اجورہم، مگر یہ کہ ان کا اجر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ پورا اجر پا لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث واضح ہے، مطلب یہی ہے کہ شہید زندہ جو ہیں وہ غازی سے، یعنی شہید زندہ غازی سے افضل ہے، ایک تو حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا حدیث میں مذکور لفظ تخفقو، تخفقو مطلب انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے زخمی ہوتا ہے، تخفقو کوئی لشکر یا جماعت لڑنے والی، تخفقو وہ اپنا زخمی ہو جائے، و تصاب، اور وہ شہادت پا جائے، یہ معنی ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ تو تعجل ثلثی اجورہم، یعنی اپنے 2 حصے اجر وہ حاصل کر لیتے ہیں، کیا مطلب کہ واپس بھی آ جاتے ہیں صحیح سالم، اور غنیمتوں کا مال بھی پا لیتے ہیں، جبکہ جو زخمی ہو کر شہید ہو جاتے ہیں وہ اپنا پورا جو اپنا ہے اجر اور ثواب پا لیتے ہیں، اسی وقت انہیں جنت مل جاتی ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ یہ دوسرے غازی جو ہیں یہ اپنا 2 حصے اجر پا لیتے ہیں لیکن شہادت سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہید جو ہے وہ افضل ہوا ان غازیوں سے، ویسے دونوں ہی اللہ کے ہاں محبوب ہیں لیکن شہادت کا درجہ زیادہ ہے شہید ہونے والے کا۔ آگے حدیث میں ہمارے پاس 3813، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو، جو شخص مر جائے اور اس نے مرنے سے پہلے نہیں اس نے کوئی جہاد کیا، ولم یحدث بہ نفسہ، اور نہ ہی اس نے کبھی اس بارے میں اپنے آپ سے بات کی، یعنی نہیں اس کے دل میں اس کا خیال آیا جہاد کرنے کا، خیال بھی نہیں آیا، تو مات علی شعبۃ من نفاق، تو گویا کہ وہ مر گیا نفاق کی ایک قسم پر، یا نفاق کی سی موت مرا وہ، علی شعبۃ من نفاق والعیاذ باللہ۔ تو ایسا شخص جو ہے حقیقت میں یہ چاہتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نہ ہو،
اسی لیے نہ وہ کبھی اس نے کوئی ٹریننگ لی، نہ کبھی اس کے ذہن میں خیال آیا، نہ کبھی اس نے ارادہ کیا، نہ اس نے چاہت کی۔ تو گویا کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسلام غالب آئے، کیونکہ جہاد کے ذریعے اسلام غالب آ سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص، اس کا ایمان منافقوں کی طرح زبانی ایمان ہے اور اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو وہ جب مرا تو نفاق کی موت پر مرا، نفاق کے قصے میں، ولیعذ باللہ۔ تو اس اعتبار سے اس لیے ہر مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ جستجو رکھے، کوشش کرے کہ اللہ مجھے موقع دے اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، مختلف جہاد کی قسمیں ہیں، جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اگر خود نہیں جا سکتا تو غازی ان کو تیار کرے، جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے، اس کا بھی اجر اور پیچھے گزرا بھی ہے کہ جو غازی کے لیے، اس کا مجاہدین کے لیے سامان تیار کر کے انہوں دیتا ہے، یا ان کے پیچھے ان کے اہل خانہ کی خبر گیری رکھتا ہے، تو گویا ان کے اجر میں وہ شریک ہے۔ تو وہ ایسا شخص بھی نفاق کی موت سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ بالفعل شریک ہوا ہے۔ جو بھی وہ کام کر سکتا ہے جہاد کے سلسلے میں، اس میں وہ شرکت کرے۔ گاڑی نہ بیٹھا رہے اور دنیاوی نعمتوں میں ڈوبا رہے، بل لجوا فی عتو و نفور والیاذ باللہ، اور اسی حالت میں موت آ جائے اور نفاق کی موت مرے وہ۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ فقال، تو کہنے لگا، فقال الرجل یقاتل للمغنم، تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یقاتل للمغنم، کہ ایک آدمی ہے وہ لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، للمغنم، والرجل یقاتل للذکر، اور ایک جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے للذکر، یعنی شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، والرجل یقاتل لیرا مکانہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اس کی جو ہے اپنا مقام اور مرتبہ وہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہی دلیر ہے، کیا ہی باہمت ہے، کیا ہی نڈر ہے، تو اس طرح کی باتیں، تو وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ تو فمن فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل، وہ شخص اللہ کی راہ میں ہے، صحیح جہاد کرتا ہے، جو لڑائی لڑے، قاتل قتال کرے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ لتکون ہو جائے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ، وہی بلند و بالا، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑتا ہے خالص صدق کے دل سے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہی اللہ کی راہ میں صحیح جہاد کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ تو حدیث میں کے الفاظ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو، یعنی توحید غالب ہو اور کفر و شرک مٹ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص جو ہے صحیح اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ۔ آگے ہمارے پاس ہے، تو عزیز طلبہ سے ثابت ہوا کہ جہاد جیسا عمل، کوئی انسان اپنا مال جان لے کر نکلتا ہے، وقت لے کر نکلتا ہے، کوئی تھوڑا معمولی مقام نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کو جو مقام ملتا ہے یا ملے گا، وہ پہلے ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی جو شان اور اللہ کے یہاں مقام ہے اور مرتبہ ہے، وہ ہم نے جان لیا ان روایات سے۔ تو ایسے میں اگر اللہ نہ کرے شیطان کے بہکاوے پر اس کی نیت بدل جائے، دکھلاوے میں، نمود و نمائش میں، ریاکاری میں، یا بہادری کے جوہر دکھانے میں، تو بس وہ گیا، اس کا مال بھی، اس کی جان بھی بالکل ضائع ہو گیا وہ۔ بلکہ قیامت کے دن جن لوگوں کا پہلی بار، سب سے پہلے جن کا کیا جائے گا فیصلہ، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا مجاہد، بظاہر جہاد کرنے والا اپنے دعوے کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو اس لیے لڑا، قاتلتا لیقال لک فلان جریٌ،
کہ فلاں بڑا بہادر تھا جی، فلاں نے جی کمال کر دی جی، فلاں نے کیا کیا جوہر دکھائے، تو قد قیل لک، تو یہ تیرے لیے سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، دنیا سے تجھے اجر مل گیا ہے۔ پھر ثم عمر بہ فصحب علی وجہہ فالقی فی النار او کما قال، پھر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح گھسیٹ کر اللہ کے حکم سے جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے گا۔ یہ حال ہے اس کا جو کہ جہاد جیسے عمل میں بھی ریاکاری کرے یا اللہ کے لیے اخلاص ختم کر دے۔ واستغفر اللہ الیاذ باللہ، بہت ہی محتاط ہے معاملہ، اس لیے اس بارے میں بڑا ہی ڈرنا چاہیے ہر وقت ہر عمل کے بارے میں۔ اچھا جی، اور یہ حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں جو کہ میں نے جس کا ذکر کیا ہے قصے کا، تو اللہ رب العالمین اخلاص سے ہر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ بیماری جو شرک کی ہے، شرک خفی، اس سے اللہ بھی بچائے محفوظ رکھے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، یہ بھی حدیث ایسی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اگر جہاد میں شرکت چاہتا ہے اور کر نہیں پاتا، شریک نہیں ہو سکتا، ایک طرف تو ایسا آدمی ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود اس کی سزا کا ذکر ہوا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بیچارہ تڑپتا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں لیکن ہو نہیں سکتا، حالات ایسے نہیں، وہ اللہ نے اس کو وہ اس نیت، صدق دل، صدق نیت، اچھی نیت اور اخلاص کے بل بوتے پر اس کو وہی اجر دے دیا جو کہ باقاعدہ بالفعل جو اس میں شریک ہوئے اور سفر کیے، تھکاوٹیں اور مشقتیں اور بھوک اور تکلیف اور ہر قسم کی جو آزمائش ہے وہ جی لی۔ دیکھیے ذرا حدیث، وان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجع من غزوۃ تبوک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے غزوہ تبوک سے واپس مدینہ کی جانب، فدنا من المدینہ تھے، تو آپ مدینہ کے قریب ہوئے، قریب تھے مدینہ میں اس وقت، فقالا، تو فرمانے لگے، ان بالمدینہ اقواما، کہ یقیناً مدینہ میں ایسے قومیں یعنی ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرن، تم نہیں چلے کوئی بھی راستے پر، کسی راستے پر، ولا قطعتم وادین، اور نہ تم نے کوئی عبور کیا ہے کوئی دشوار گزار وادی پہاڑوں کے دامن میں، الا کانوا معکم، مگر وہ لوگ مدینے میں جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، الا شارکوکم فی الاجر، مگر یہ کہ وہ تھے مدینہ میں بیٹھنے والے تمہارے ساتھ شریک تھے اجر میں۔ قالو، صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وہم بالمدینہ، وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے اپنے گھروں میں۔ قال، آپ نے فرمایا، وہم بالمدینہ تھے حبسہم العذر، وہ تھے تو مدینہ میں اپنے جسم و جان کے ساتھ، مگر ان کو عذر نے روک رکھا تھا، شرعی عذر، ویلڈ ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ جب واپس پلٹے تو وہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں شدت غم سے کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شامل ہو سکے۔ تو جب یہ معاملہ ہو نیت، خالص نیت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر ثواب میں مجاہدین کے ساتھ اس کو شریک فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، تو اس لیے اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل جو ہے وہ اخلاص سے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو یہ جو حدیث ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ سفر کی تکلیف میں جتنا ثواب ہمارے ہم سفر ساتھیوں کو ملا جو ہمارے ساتھ تھے، 40 دن کا یہ جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر، اس میں وہ شریک تھے، تو اتنا اجر انہیں بھی ملا اس لیے کہ وہ خلوص نیت سے ہمارے ساتھ تھے، حبسہ مروزرو مدینہ میں تھے۔ اور اسی طرح آگے حدیث ہے، رواہ مسلم عن جابر، اسی حدیث کو امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی ہے، تو اس حدیث میں بھی یہی وہی الفاظ نیک نیتی کی دین میں اہمیت و افادیت کا ذکر ہوا ہے، ان دونوں حدیثوں میں الفاظ وہی ہیں یہ بھی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ اوپر کی حدیث جو ہے یہ اس کے راوی حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ہیں حضرت جابر۔ یہ حدیث امام بخاری نے ذکر کیا صحیح میں، اور یہ حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، اسے امام مسلم نے ذکر کی ہے اپنی صحیح مسلم میں۔ الفاظ وہی ہیں، مفہوم وہی ہے۔ آگے آتے ہیں 3817 3817 حدیث۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاستاذنہ فی الجہاد، تو اس نے آپ سے اجازت مانگی جہاد میں شرکت کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، احی والدہ، کیا تیرے دونوں والدین کیا وہ زندہ ہیں؟ قال، کہنے لگا، نعم، ہاں۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاستاذنہ فی الجہاد، تو آپ سے اس نے اجازت طلب کی جہاد میں شرکت کی۔ وقال، تو آپ نے فرمایا، احی والدہ کا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ قال، کہنے لگا، نعم، ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، ففیہما فجاہد، تو تم ان دونوں کی خدمت کر کے خوب کوشش اور محنت کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت بھی جہاد ہے، جہاد کرنا ہے تو ان کی خدمت، ان کے ساتھ سمٹ جاؤ، دونوں کی خدمت کرو۔ متفق علیہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، فرجع الی والدیک، کہ جاؤ اپنے والدین کی جانب، فاحسن صحبتہما، تو ان کی ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ ساتھ رہ کر ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے ذرا عزیز طلباء کہ یہ ہے والدین جو آپ کے پاس ہیں، اگر کسی کے پاس، تو جو گھر سے نکل کر اپنا جان مال، اپنا وقت، اپنی مشقت، بھوک، سفر، تھکاوٹ، جو کچھ بھی سفر کا ہے وہ، اور پھر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلنا، یہ ساری چیزیں جہاد ہے۔ اور یہ کتنا ہی مشکل ہے اس کی نسبت کہ والدین گھر میں ہوں تو ان کی دعائیں لے، ان کی خدمت کرے، بوڑھے ان کی ضرورت پوری کرے، ان کے ساتھ احسان کرے۔ تو آپ نے جو لوٹایا اس کو، تو یہ اس کی بین دلیل ہے کہ والدین کی موجودگی میں اگر وہ ضرورت مند ہوں تو جہاد سے یہ عمل جو ہے یہ افضل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دونوں جو ہیں، ایک من اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وسطی دروازہ جنت کا، اور دوسری ماں ہے جو کہ والد سے بھی آگے، 3 مراتب آگے ہے، اور اس کے قدموں تلے جنت، مراد یہ کہ اس کی خدمت کر کے آدمی جنت پا لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ حدیث میں الفاظ فاحسن صحبتہما، ان کو انڈر لائن کیجئے، کا مطلب ہے کہ تو ان دونوں یعنی والدین کی خدمت میں پوری محنت کر، صرف کر، پوری کوشش صرف کر، انتہائی کوشش اور احسان کر۔ تو مسلمان والدین، یہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان والدین کی خدمت جہاد پر مقدم ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ لیکن اگر کافر ہوں، والدین کافر ہوں، تو تب جہاد کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کافر ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ جہاد سے روک دیں اور آپ کی ضرورت ہو، ہاں جی۔ لیکن اگر اچانک کافروں کا حملہ ہو جائے، ایمرجنسی معاملہ بن جائے، تو پھر مسلمان بھی والدین ہوں تو پھر اجازت لینے کی ان سے بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت معاملہ ہوتا ہے پوری اجتماعیت کی حفاظت کا، پورے ملک و قوم کی حفاظت کا، کہ سب نکل کر مل کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور دشمن کا مقابلہ کریں، ان کو بگائیں، ان سے لڑیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث 3818 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یوم الفتح، فتح مکہ کے دن، لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں باقی نہیں رہی، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، یہ رہے گی قیامت تک۔ وَإِذَا فَانْفِرُوا، تو جب تم سے کہا جائے، طلب کیا جائے باہر نکلنے کے لیے جہاد کی خاطر، تو فَانْفِرُوا، تو نکلنے میں جلدی کرو، فوراً تیار ہو جاؤ۔
تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، اس میں یہ الفاظ جو ہیں یہ کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں. ہاں جی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں مطلب اس کا کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے. ہجرت تو قیامت تک جاری ہے. ہجرت جیسا کہ توبہ میں ہے، لا تنقطع توبہ تو حتی تنقطع، لا تنقطع الہجرہ. ہاں جی. حتی تنقطع توبہ ولا تنقطع توبہ حتی تغرب الشمس من مغرب، تطلع الشمس من مغربها کے الفاظ اس سے کے الفاظ ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہجرت اور توبہ کرنا اور توبہ جاری رکھنا اور ہجرت رکھنا یہ قیامت تک جاری رہیں گے دونوں. تو توبہ جو ہے وہ بھی سورج نکلنے تک مغرب سے، وہ جو ہے وہ توبہ نہیں ختم ہوگی مگر اس وقت کہ جب سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اور اسی طرح ہجرت بھی اسی وقت تک جاری رہے گی. تو پھر یہ مطلب کیا ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی. اس کا مفہوم سن لیجیے. اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ اہل مکہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک اہل مکہ اور مکہ کے گرد و نواح قرب و جوار کے رہنے والوں پر بھی وطن چھوڑ کر جانا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ کر کافروں سے لڑنا یہ فرض تھا. ٹھیک ہے جی. اس وقت یہ ہجرت اہل مکہ کے لیے اور مکہ کے گرد و جوار یعنی قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے یہ معاملہ، یہ ہجرت ختم ہوئی ہے. مگر اب مکہ جو ہے وہ دارالسلام بن گیا تو اب ان کے لیے ہجرت جو ہے نا اہل مکہ اور قریبی قرب و جوار کے لوگوں پر یہ اب فرض نہیں رہی. مکہ خود دارالسلام بن گیا اور وہ رہنے والے وہیں رہیں گے. مگر کفار کے ملک سے دارالسلام کی جانب ہجرت کرنا قیامت تک باقی حکم رکھتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو لا ہجرت بعد الفتح سے مراد اہل مکہ کے لیے اور مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے ہجرت نہیں رہی، کیونکہ اب فتح مکہ ہونے کے بعد وہ دارالسلام بن گیا. اب ان کو وہاں مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مدینہ ہجرت کریں. اللہ اکبر. آگے آتے ہیں دوسری فصل ہے اسی باب کی، الفصل الثانی. وان عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی، ہمیشہ رہے گا ایک گروہ طائفہ میری امت سے، یقاتلون علی الحق، جو کہ لڑتے رہیں گے کافروں سے، علی الحق کے حق پر، وہ حق پر ہوگی جماعت، ظاہرین اور غالب رہیں گے، غالب آنے والے ہوں گے، علی من ناواہم، ہاں جی، جو بھی ان سے دشمنی یا بغض یا عناد رکھے گا ان پر وہ غالب آنے والے ہوں گے. ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری جو ہوگا فرد وہ لڑائی کرے گا، قتال کرے گا دجال، مسیح دجال کذاب سے. رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس مفہوم کی حدیثیں پہلے بھی گزری ہیں، 1819 حدیث، اس کی حدیث کی سند صحیح ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اسلام قیامت تک غالب رہے گا، اور اس میں غلبہ پانے والی وہ جماعت جو ہے وہ بھی ما انا علیہ و صحابی والے لوگ، صفتوں والے، وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے. اور کوئی بھی ان کے خواہ کم ہوں یا زیادہ ان کو کوئی ختم نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مٹا سکے گا، اور وہ قیامت تک رہیں گے یہاں تک کہ ان کے آخری جو ہیں وہ دجال کذاب سے لڑیں گے. اللہ تعالیٰ جو لوگوں میں شامل ہوں گے وہ امت کے بہترین اہل ایمان ہوں گے. آگے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من لم یغزو، جو جہاد نہ کر سکے، من لم یغزو ولم یجہز غازیا، اور نہ ہی اس نے کسی غازی کو تیار کیا سامان وغیرہ دے کے یا ویپن یا کوئی اسلحہ وغیرہ یا کوئی مال، ولم یجہز غازیا او یخلف غازیا فی اہلہ، تو نہ ہی
وہ پیچھے کوئی جانشین ٹھہرا، نگران ٹھہرا کسی غازی کا اس کے گھر والوں میں، نہ ہی نگران اور ذمہ دار بنا کسی غازی کے پیچھے گھر والوں میں، بخیرن، ہاں جی، یعنی بخیرن یعنی خیر و برکت کے لیے، بلائی کے لیے، اصابہ اللہ بقارعۃ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پہنچائے گا تکلیف، دکھ، درد، آزمائش، تکلیف، اذیت، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، اصابہ اللہ بقارعۃ، قاریہ کا معنی اچانک آنے والی، ٹوٹ پڑنے والی کوئی مصیبت، بقاریہ، قاریات ان کو انڈر لائن کیجئے، قبل یوم القیامہ۔ تو نہ بعض کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 3820، اور بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس کی اسناد حسن ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حسب معمول ہم اس کا جو علم ہے اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا وہ اللہ کی جانب اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ بھی مفہوم ہے، معلوم ہے کہ ضعف اتنا شدید نہیں ہے، بہرحال اس میں اختلاف ہوا اہل علم کا۔ 3821 حدیث آ گئی، انس رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم انفسکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں، والسنتکم، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو اس حدیث میں جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور جہاد باللسان، تو جہاد کی کئی صورتیں ہیں، تو جو بھی جس کو ممکن ہو، جس طرح کے بھی احوال یا مواقع، تو وہ جہاد میں شریک ہو، حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جہاد کا معنی صرف قتال ہی نہیں، بلکہ جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد ہاں جی بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، تو جس کو جو بھی ممکن ہو، اپنا حالات کے مطابق توفیق ہو، اللہ کی طرف سے عطا کردہ سہولتیں میسر ہوں، تو وہ اس کے مطابق جہاد میں حصہ لے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل والا جہاد جو ہے وہ جہاد بالقتال یعنی بالسیف ہے، جس میں انسان جان مال لے کر نکلتا ہے، اور پھر جب لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے تو پھر اس پر وہ احکام لاگو ہوتے ہیں کہ نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، نہ اس پر نماز جنازہ ہے، جبکہ دیگر جو ہوں گے، جو اگر فوت ہو جائیں گے جہاد کرنے والے، تو ان پر یہ وہ ہو سکتا ہے جہاد تو ہوگا ان کا، کہ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں الہ کلمات اللہ کے لیے، لیکن بہرحال ان پر یہ جو ہے اصل حکم شہید کا وہ لاگو نہیں ہوگا۔ رواه ابو داود والنسائی والدارمی، حدیث جو ہے یہ ان محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ آتے ہیں آگے ہمارے آج کے اس عزیز طلبہ لیسن کی آخری سبق کی آخری حدیث ہے 3822، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشو السلام، کہ سلام کو عام کرو، افشو السلام، سلام کو عام کرو، واتم الطعام، یعنی پھیلاؤ سلام جتنا ہو سکے، اور کھانا کھلاؤ، وَاضْرِبُوا الْحَام، اور بڑے بڑے جو سرکش کفر کے سردار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے سرکش طاغوت، ان کی کھوپڑیوں کو اتارو، ان کی کھوپڑیوں کو مارو، تو ورثوا الجنانا، تم جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اہل تحقیق نے بھی اس حدیث کی جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ سند ضعیف ہے، اور سند میں راوی عثمان الحمصی ہے جو کہ کمزور راوی ہے، وہ ضعیف ہے۔ نیز یہ حدیث یہ بھی ذہن میں رہے کہ سوائے الفاظ وَاضْرِبُوا الْحَامَ، یہ الفاظ جو ہیں وَاضْرِبُوا الْحَامَ، اس کے علاوہ بقیہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ صحیح حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بڑی معروف ہے، افشوا السلام، واتم الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو یہ حدیث صحیح ہے بالکل، تو اس کی یعنی جزوی یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، وَاضْرِبُوا الْحَامَ کے الفاظ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی حدیث صحیح ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا
اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی و اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔